السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا یعنی خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ سورہ النازعات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی وہ منکرین کو یہ بتایا گیا۔ منکرین جو ہے اس بات پر شک میں تھے کہ جو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، اور جب پیدا ہوں گے تو ہم کیسے اللہ کے پاس دوبارہ پلٹائے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر بھی ہے، لیکن یہاں پر بھی اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختصراً موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ طویٰ کی مقدس اس کے دو معنی اور لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وادی جو 2 مرتبہ مقدس کی گئی، ایک دفعہ اسے اس وقت جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اس وقت بخشا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے۔ دوسری یہ کہ رات کے وقت وادی مقدس میں پکارا۔ تو یہ اس کا تذکرہ۔ پھر جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اور اس سے کہے، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں چند باتیں ہم سمجھتے ہوئے چل رہے تھے کہ جیسے 3 نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر مقرر کرتے جو باتیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھیں، ان کے قرآن مجید میں حسب موقع کہیں مختصر اور کہیں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا اس سے مراد بندگی کے حد سے تجاوز کر کے، ایکسیڈ کر کے، ایگزیجریٹ کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ تیسرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور اللہ سے ڈرے۔ چوتھا پوائنٹ یہ سمجھنا ہے، سمجھتے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے ہی فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے جیسا کہ بعض کا خیال ہے، بلکہ ان کی بعثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا، سیدھا راستہ بتانا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو، جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھی، اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائے۔
یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے صرف حق کی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اسلام بھی کی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل وہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر مصر، یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مصر میں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں انہیں بہت فرٹائل لینڈز دیے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام تنہا جو ہے اس مصر کے اندر جہاں کاہنوں کی بت پرستی کی اور سورج کی پرستش ہوتی تھی، وہاں پر انہوں نے کئی سال کام کر کے انہیں راہ راست پر اس قوم کو لے آیا تھا۔ کاہن بھی جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد 250 سے 300 سال تک جو اس پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس سے راہ راست سے پھر دوبارہ ہٹ گئے اور وہی سورج کی پرستش، بت پرستی میں جو ہے پھر یہ آ گئے۔ تو یہ اس مقام سے جا کر جو ہے یہ کیا ہو گئی، وہ فرعون کے غلام بن گیا، اور جو ہے جو اس وقت اعلیٰ منصب پر فائز تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں، پھر وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ غلامی کے اس میں جو ہے وہ آ گئے تھے۔ تب دو مقصد موسیٰ علیہ السلام کے تھے، ایک تو فرعون کو راہ راست پر لے آنا، اسے سیدھا راستہ بتانا، اللہ کی بندگی میں لے آنا، اور دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے چھڑانا، یہ تھا۔ پانچواں نقطہ یہاں پاکیزگی، تزکی اختیار کا من تزکا کہ میں نے پاک ہونا، یعنی برائیوں سے پاک ہونا اور جو ہے نیکیوں کا نشوونما کرنا، یہ تزکیے کی تعریف میں آتا ہے۔ تو تزکی اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنا۔ پاکیز مطلب کیا؟ عقیدے کی پاکیزگی، اخلاق کی اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنا، یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی تزکی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حسب ذیل 3 آیات کو پیش کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اسلام لے آئے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی مسلمان ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، یعنی مسلمان نہ ہو۔ ابن جریر کی ریفرنس ہے۔ چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے، یہ ارشاد کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو یعنی اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو، رب کا خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اس کا بندہ ہے، مرد آزاد نہیں ہے، تو لازماً تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا، اس کا ڈر پیدا ہوگا، اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں انسان کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر اسے صحیح راہ راست پر لانا، صحیح راہ راست پر چلنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا اور بے معنی ہو جاتا۔ جب اسے ڈر ہی نہیں ہے جواب دہی کا، اللہ کا ہے، تو پھر وہ من مانی جو ہے انسان کرنے لگتا، پھر اپنے نفس کی فرما برداری کرتا، خواہشات کی کرتا، اپنے رسومات کی کرتا، متعدد چیزوں کے جو روایت چلی آ رہے ہیں اس کی پھر وہ کرتا۔ اللہ کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی اس آیت کی تفسیر میں چند نکات۔ پھر آگے فرمایا گیا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یعنی فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ عصا کا ازدہ بن جانا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اندر تاثیر پیدا کی تھی، جو لاٹھی تھی وہ عصا کا کام جو کرتا تھا وہ ازدہ بن جانا، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔
ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے علانیہ اژدہا بن جائے، جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اژدھے بنا کر دکھائیں ان سب کو وہ نگل جائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑ کر اٹھا لیں تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے۔ یہ اس بات کی صریح علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بھیجے گئے ہیں۔ ایک اور نشانی جو آپ کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکتے ہوئے جو ہے وہ نکلتا تھا، تو یہ بھی سورج کے مانند چمکتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ نکلتا تھا۔ لیکن یہ تمام نشانی دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ یعنی جھٹلایا، مگر اس نے جھٹلایا وَعَصَىٰ اور نہ مانا، نہ مان کر نہیں دیا۔ یہ نشانیاں سب یہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہ مانا اور نہ جو ہے بلکہ جھٹلایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، یعنی اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو جو ہے بلوایا اور ایک مجمع عام میں ان سے لاٹھیوں اور رسیوں کے اژدھے بنوا کر دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں، اور لاٹھی کا اژدھا بنانے کا جو کرشمہ انہوں نے دکھایا وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ پھر جادوگروں نے پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اللہ پر ایمان لے آئے، اور حالانکہ اتنی سخت سزا کا اعلان کرنے کے باوجود بھی وہ جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر جو ہے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اور بھی مقامات پر ہمیں اس کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ تو پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا فقال انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ جو ہے فرعون نے پکار کر کہا۔ فرعون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 29 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اے سرداران قوم، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 38۔ ان ساری باتوں سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے اور اسی نے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی مذہبی معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا۔ قرآن مجید ہی میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور قرآن میں فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آئے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 53 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پس در حقیقت وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور رب اعلیٰ کہتا تھا فرعون، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ سپریم چیف یعنی کا مالک جو ہے میں ہوں، میرے سوا کسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو۔ تو مزید جو انشاءاللہ جب ہم
سورہ اعراف ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ شورى، سورہ قصص وغیرہ، سورہ زخرف ہم مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تب جو ہے وہ تمام باتیں اور تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہاں پر اس صورت کے اندر جو ابتدائی دور کی مکی صورت ہے اس میں اتنا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو پھر آگے آخر کار کیا کیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دنیا میں ہی جو اس کو عذاب میں اور اس کو جو ہے غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کی فوج بھی اس کی ہو گئی، اور عبرت کے طور پر اس کی نشانی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابھی تک بلکہ تا قیامت تک اسے قائم رکھا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی تک بھی جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی فرعون کی وہ لاش جو ہے مصر کے میوزیم میں ابھی تک موجود ہے۔ حال ہی میں اسے دوائی کیمیکلز وغیرہ لگانے کے لیے فرانس لے جایا گیا تھا، دوبارہ لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ اس میں بڑی عبرت ہے، سبق ہے، نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے۔ تو جو بھی اس کا انکار کریں گے تو اس کے ساتھ جو ایسا معاملہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح راہ راست پر قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔